بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور مجھے کامنٹس میں بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے میرا ولاگ اور کیسا ہونا چاہیے۔ تو جناب، کل کی خبر یہ تھی کہ گورنر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری گورنر سندھ جو ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور وہ اچانک ہی گورنر بنائے گئے ہیں، لیکن کارکنان جو ہے ایم کیو ایم کے کافی بددل ہوئے تھے، کافی ان لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ اس کے بعد یہ افواہ تھی یا جو کچھ خبر تھی کہ کل یہ خبر گردش میں تھی کہ کامران ٹیسوری استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایم کیو ایم کے ذرائع نے کہا ہے کہ کامران ٹیسوری استعفیٰ نہیں دے رہے، وہ کہیں نہیں جا رہے اور وہ موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سارے امور پر بہت سارے جو ان لوگوں کے خدشات ہیں، ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی تحفظات ہیں، اس کو لیتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں کامران ٹیسوری، خالد مقبول صدیقی اور فیصل سبزواری وغیرہ شامل تھے۔ تو وسیم اختر بھی اس میں شامل تھے۔ ادھر سے 4 افراد تھے، ادھر سے بھی 4 افراد تھے، سب نے مل کر گفتگو کی، لیکن یہاں پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر لالی پاپ دے دیا گیا ہے اور کوئی بات مانی نہیں گئی ہے، کیونکہ یہ بات پیپلز پارٹی کے خلاف تھی۔ پیپلز پارٹی کی شکایت لے کر یہ لوگ وہاں پر گئے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے کولیشن میں ہے، انہوں نے ان کی گورنمنٹ بنائی ہے زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر پی ڈی ایم کے تحت۔ تو شہباز شریف کس طرح سے ان کو ان کے خلاف جائیں گے؟ شہباز شریف نے ان کو ٹھنڈا میٹھے انداز میں سمجھا دیا اور ابھی تک تو انہیں کچھ نہیں ملا ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، اور شہباز شریف امید بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گے، اس لیے کہ زرداری صاحب ایم کیو ایم کو سندھ میں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بالکل نیچے چلی گئی ہے، ایم کیو ایم کے پاس پاور نہیں ہے، ایم کیو ایم کے جو کارکنان تھے وہ بددل ہیں، گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، ان کی سیٹس نکل گئی ہیں اور بہت بری طرح سے وہ فلاپ ہوئے۔ تو اس وجہ سے زرداری تھوڑا سا پھولے ہوئے ہیں اور بلاول زرداری بھی کہ ایم کیو ایم تو اب بالکل کسی قابل نہیں رہی، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے اور اب ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی وہ بلدیہ کے قوانین پر رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی وہ کچھ کسی اور طرح کی فیسلٹیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس کامران ٹیسوری صاحب نے جب سے گورنر کا حلف لیا ہے، فاروق ستار کے مطابق جو انہوں نے کل شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کامران ٹیسوری ہی ہیں جو ایم کیو ایم کے کچھ کارکنان کو واپس لائے اور کچھ آفیسز کھلوائے، اور ان کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جو 4 سال پہلے میں کام کرنا چاہتا تھا وہ کام ہونے نہیں دیا گیا تھا، اس وقت میرے خلاف محض بنا لیا گیا، اعتراضات کیے گئے، لیکن اب وہی کام دوبارہ سے ہوا ہے اور اس کو کر لیا گیا خوشی خوشی۔ یعنی کہ کامران ٹیسوری بجائے میں رابطہ کمیٹی میں لا رہا تھا، رابطہ کمیٹی میں بھی آئے اور گورنر بھی بن گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو بہتر قرار دیا، اپنے سوجھ بوجھ کو بہتر قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میں کافی پہلے کرنے جا رہا تھا، جس کو ہونے نہیں دیا گیا، اور سرجن صاحب نے اس فیصلے کو کیا اور جو ہے کامران صاحب کو دوبارہ گورنر بنایا اور رابطہ کمیٹی میں بھی لیا گیا۔ کامران یہ شاہ زیب خانزادہ کا ایک سوال تھا کہ آپ ہارے تھے ابھی پچھلے دنوں الیکشن میں اور آپ کو بہت کم ووٹ ملے جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اگر پی ایس پی کے اور مہاجر قومی موومنٹ کے اور آپ کے ووٹ بھی ملا لیے جائیں تو بہت مولوی محمود سے کافی آپ کے ووٹ پیچھے ہیں، آپ بالکل بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ایم کیو ایم کا ٹائٹینک ڈوب چکا ہے، ایم کیو ایم کے ٹائٹینک کو صرف میں ہی نکال سکتا ہوں، یہاں پر ایک ہی حل ہے کہ نوجوانوں کو لایا جائے، نوجوانوں کو آگے کیا جائے، یہ حل میرے پاس تھا، میں ہی اس کو کرنا چاہ رہا تھا لیکن کرنے نہیں دیا گیا۔ ابھی بھی یہی ایک حل ہے کہ نوجوانوں کو آگے لا کر کراچی کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دی جائے تو کچھ بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور انہوں نے یہ کی کہ ظاہر ہے شاہ زیب خانزادہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اب آپ کے فیصلے جو آپ پہلے کرنے جا رہے تھے وہ نہیں سنے گئے، لیکن اب اسی فیصلے پر عمل ہوا ہے، تو آپ کیسے یہ بات ممکن ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرجن نے بینائی تیز کی ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد وہ اس فیصلے پر راضی ہوئے کیونکہ انہیں صحیح نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملنے گئے ہیں فیصلے کروانے کے لیے۔
تو فاروق ستار نے یہاں اپنے آپ کو بالکل صحیح قرار دیتے ہوئے بہت سارے چیزوں پر اعتراض کیا پچھلی ایم کیو ایم کے اوپر. انہوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ دیکھیے اس طرح سے ٹیسوری صاحب کی بہتری یوں ثابت ہوتی ہے کہ جب وہ گورنر بننے کے بعد پہلی بار بہادر آباد گئے, وہاں پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں سوالات کے جواب خالد مقبول صدیقی سے زیادہ بہتر کامران ٹیسوری نے دیے. انہوں نے اس بات کو کہا کہ کامران ٹیسوری بہتر ہے. بہرحال فاروق ستار کی جتنی بھی تقریر تھی اور جتنا بھی سوالات کے جواب تھے اس میں انہوں نے کامران ٹیسوری کا دل بھر کر وہ ساتھ دیا, دل بھر کر ان کو پذیرائی دی اور کہا کہ یہ بہت بہتر انسان ہے. پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں حتیٰ کہ خالد مقبول ان سے بھی بہتر انسان, بہتر فیصلے کرنے والے ہیں, بہتر جواب دینے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بہتر جوابات دیے. تو یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہوا ہے. اور اب یہاں پر اگر ٹائٹینک ڈوب گیا ہے تو ٹائٹینک کو صرف فاروق ستار نکال سکتے ہیں, یہ انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے ٹائٹینک کو ڈوبتا ہوا بھی کہا. یہاں پہ کارکنان کا ظاہر دل دکھا ہوگا ان کے کارکنان کا کہ کس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ سب کیا ہے اور کیوں ایسا ہے. 22 اگست کو جب 6 سال پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا, تو جب یہ فیصلہ فاروق ستار ہی لے کر آئے تھے اور انہوں نے لندن اور پاکستان الگ الگ ہونے کا بتایا تھا اور الگ الگ ہو گئے تھے. لندن کو الگ کر دیا تھا, خود پاکستان کے نام سے یہاں پہ ہو گئے تھے, اور انہوں نے جتنے بھی کام کیے تھے تو اس سے اختلاف کرتے ہوئے خالد مقبول اور دیگر پارٹی بہادر آباد میں اپنا آفس بنا کر پی آئی بی سے وہاں منتقل ہوئے تھے, اور انہوں نے وہاں آپ سے اپنے ایم کیو ایم پاکستان کی باغ ڈور شروع کی تھی, وہاں سے کام شروع ہوا تھا. تو جس کی وجہ سے اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی ہاں 22 اگست کے بعد تمام فیصلے سرجن کے ہی ہیں, سرجن نے ہی تمام فیصلے کیے, کوئی فیصلے پارٹی اپنی مرضی سے نہیں کر سکی ہے, یا بہادر آباد ہو یا پی آئی بی, کسی نے بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کیے. سب فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں, اور اب بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہیں سے ہو رہے ہیں. اور اگر میں دوبارہ پارٹی میں گیا تو بھی انہی کی مرضی سے جاؤں گا, اور جو مجھے قوی امید ہے کہ میں وہاں پر چلا جاؤں گا. تو دیکھیں ایم کیو ایم کی صورتحال یہ ہے اس وقت. کراچی کے شہری جو ہیں یہی چیز سوچ رہے ہیں کہ کیا اور کس طرح سے ہوگا, کون آئے گا. اور اب گورنر تو آ چکے ہیں, اور یہاں پہ جو دو دھڑے نظر آ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی اور عامر خان کا. کل محفل میلاد تھی گورنر ہاؤس میں, وہاں پہ عامر خان اور ان کے لوگ شریک نہیں ہوئے, امین الحق بھی نہیں گئے. تو ایک بات یہ کہ امین الحق جو ہے شہباز شریف سے ملاقات میں بھی شامل نہیں ہوئے, جبکہ وہ وفاقی وزیر ہیں اور وزیر ہونے کے ناطے وہ ہر ملاقات میں ہر بات میں شریک ہوتے رہے, لیکن اس دفعہ وہ کل شریک نہیں ہوئے. تو اس سے بھی بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی یہ دو گروپ الگ الگ نظر آ رہے ہیں, الگ الگ ہیں. اور آج ایک بات اور ہوئی ہے کہ ان سب کو آپس میں ملانے کے لیے ایک پھر اجلاس بلایا گیا, ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے بات کی جائے گی کہ آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں. دوسرے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, دوسرے لوگ ہماری نا اتفاقی سے, ہماری گروپنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس چیز کو ہمیں دیکھتے ہوئے آگے کے نظر رکھنی ہوگی کہ کیا اور کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور کراچی کے عوام کے لیے خصوصاً مہاجروں اور اردو بولنے والوں کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا واقعی ٹائٹینک ڈوب گیا ہے, کیا واقعی ٹائٹینک کو اوپر لانے میں مشکلات درکار ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی پارٹی نیچے چلی جاتی ہے اس کو کافی عرصہ لگتا ہے, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اوپر آنے کے لیے. اب فاروق ستار کے پاس اگر کوئی فارمولا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اوپر لا سکتا ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ایم کیو ایم کیا کرتی ہے اور کس طرح سے فاروق ستار کو اپنے پاس لاتے ہیں, اور کس طرح سے تمام دھڑے تمام لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور کراچی کے عوام کے لیے بہتری کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے درخواست ایک بار پھر کے چینل دیکھیں, لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے, اور اپنے گلی محلوں کا خیال رکھیں, آپس میں اتحاد اتفاق برقرار رکھیں, محبتیں برقرار رکھیں. جب دوسرے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.